السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیاری بہنوں، آج ہم ایک بہت اہم اور خطرناک عادت کے بارے میں سنیں گے جو ہماری زبانوں پر عام ہو چکی ہے، اور وہ ہے لعنت اور بد دعا دینا۔ پیاری بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کریں گے، لعنت کرنے کا انجام۔ قرآن و حدیث سے اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم اپنی زبان سے بد دعا اور لعنت نکال دیتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث میں اس کے انجام کے بارے میں سخت تنبیہ آئی ہے۔ قرآن کریم میں لعنت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔ پیاری بہنوں، لعنت ہمیشہ ہمارے لعنت کرنے والے پر واپس آتی ہے۔ پیاری بہنوں، اس ویڈیو میں آپ سنیں گی لعنت کرنے کے قرآن و حدیث سے نقصانات، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحتیں، ایک سبق آموز واقعہ، بہنوں کے لیے عملی پیغام۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورۃ نور آیت نمبر 23، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک جو لوگ پاک دامن ہیں، خبر اور ایمان والی عورتوں پر بہتان لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ پیاری بہنوں، یعنی لعنت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری۔ حدیث مبارکہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن نہ تو تان کرنے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا، نہ فحش گو اور نہ بد کلام۔ ترمذی۔ پیاری بہنوں، ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے، جب کوئی بندہ کسی چیز پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے، دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر زمین کی طرف اترتی ہے، وہاں بھی دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر وہ لعنت دائیں بائیں جاتی ہے، جہاں کہیں جگہ نہیں ملتی تو وہ اس پر لوٹ آتی ہے جس نے وہ لعنت کی تھی۔ ابو داؤد۔ پیاری بہنوں، ہم اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر لعنت اور بد دعا کرنے لگتی ہیں، بچوں پر، شوہر پر، ساس پر، بہن بھائیوں پر، حتیٰ کہ اپنے آپ پر بھی۔ لیکن یاد رکھیں، یہ لعنت سب سے پہلے ہماری اپنی زندگی کو اندھیروں میں ڈالتی ہے۔ پیاری بہنوں، لعنت کرنے سے ہمارے گھروں سے سکون اور برکت اٹھ جاتی ہے۔ زبان کی بد کلامی دل کو سخت کر دیتی ہے۔ اللہ کی رحمت سے محرومی سب سے بڑا نقصان ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنی اونٹنی پر لعنت کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹنی پر سے سارا سامان اتار دو، یہ لعنت والی ہے، اور اسے ہمارے قافلے میں شامل نہ کرو۔ مسلم۔ پیاری بہنوں، سوچیں، ایک جانور پر لعنت کی تو وہ بھی قابل استعمال نہ رہا، تو اگر ہم اپنے بچوں پر، اپنے گھر والوں پر، اپنی زندگی پر لعنت کریں گی تو ہمارے حال کا کیا ہوگا؟ پیاری بہنوں، ہمیں اپنی زبان کو پاک رکھنا ہے، ہمیشہ لعنت کے بجائے دعا اور رحمت کی باتیں کرنی ہیں۔ اگر غصہ آئے تو کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لعنت کی بجائے کہیں اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ تمہیں برکت دے۔ اے اللہ، ہمیں بری عادات سے بچا، ہماری زبان کو ذکر و دعا کے لیے استعمال کر، اور ہمیں اپنی رحمت کے قریب کر دے۔ پیاری بہنوں، آؤ اپنی زبان کو دعا اور رحمت کے کلمات سے سجائیں، نہ کہ لعنت بد دعا سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے قریب کرے، آمین۔ آؤ قرآن سے محبت